अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जो न्यू करिकुलम एजुकेशन करिकुलम आ रहा है, सेक्स एजुकेशन, और उस पर एक बहुत ज़्यादा तूफ़ान मचा हुआ है, ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में बल्कि एशियन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा, चाइनीज़, इंडियन सब इन्वॉल्व हैं। और इस पे ज़्यादातर ये कहा जा रहा है क्योंकि जब हम इमिग्रेंट्स आते हैं कनाडा में या किसी भी अपने मुल्क से, कल्चर से हट के दूसरे ऐसे मुल्क में जिसकी तहज़ीब हमसे डिफरेंट होती है, तो हमारा बहुत ज़्यादा कंसर्न ये होता है कि हमारे बच्चे हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन उसको जो है वो कैरी करें। और कनाडा जो है एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जिसके अंदर सब अपने अपनी रिलीजन कल्चर को प्रिजर्व करके बड़ी डिग्निटी के साथ पैरेलल सब चल रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता। लेकिन जब एजुकेशन की करिकुलम की बात आती है तो वो उसका मतलब ये होता है कि आप सब यूनिफॉर्मिटी से सब बच्चों के ऊपर लागू हो रहा है। अब एक तो पहला क्वेश्चन उठता है जो मैं अपने जो शरीके गुफ्तगू मेरे साथ रहेंगे मेहमान उनसे बात करूंगी और पूछूंगी कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस करिकुलम को चेंज करने की या इसमें एडिशंस करने की, और दूसरा ये कि क्या ये इतनी बड़ी चेंज है जिससे मंडे से लोग पेरेंट्स ये डिसाइड करें कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे पूरा एक हफ़्ता, तो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका हुआ है। तो ये क्यों इतना बड़ा इशू बन चुका हुआ है, इस पे हम आज नाज़रीन बात करेंगे, दोनों साइड्स देखेंगे, प्लस पॉइंट्स भी और इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू रहेंगे जावेद अली ख़ान साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, इनका तारुफ ये है कि ये 8 साल से इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो, जिसको नगेट मॉस्क भी कहा जाता है, और उसमें ये तकरीबन 8 साल से इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ये काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत सारे सोशल काम भी हम इनके साथ, जैसे फ़ंड रेजिंग, ये बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में भी मसरूफ़ रहते हैं, एक्टिव शख्सियत है। और नाज़रीन, हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मसूद आलम साहब हैं, थॉर्नक्लिफ के एक जानी मानी शख्सियत, कम्युनिटी लीडर, और अभी इनको एग्नेस मैक्सवेल जो अवार्ड मिला है, एक बहुत बड़ी इनकी अचीवमेंट है, और ये भी सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और कोइंसिडेंटली दोनों का ताल्लुक लिबरल पार्टी से है, वो लिबरल पार्टी जो इस टाइम ओंटारियो में जिसकी मेयर हैं और उसकी वजह से मेजॉरिटी में हैं। तो ये अब ये मेरा ख्याल है जावेद साहब आप के लिए एक होता है, क्या कहना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि एक तरफ आप मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी तरफ आप ये लिबरल जो ये करिकुलम लेके आ रहे हैं, आप उनके साथ भी हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मौका दिया कि हम ये एक बहुत इस वक्त हॉट इशू है जो कि इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व विद आवर चिल्ड्रन। तो इस सिलसिले में एक मतलब ऑन पब्लिक लेवल हम आके बात करें और बताएं कि इसमें अच्छी चीज़ें कौन सी हैं और इसमें नेगेटिव चीज़ें कौन सी हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशन से हट के, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट इन प्लेस हो वी रिस्पेक्ट दैट एज बीइंग कैनेडियंस। तो हमें गवर्नमेंट के साथ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ उनके इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको अगर हम वोकल ना हो, हम उनको एज ए पॉजिटिवली हम ना लें, उनके अगेंस्ट वॉइस ना रेस करें, तो देन दे जस्ट डेमोक्रेसी की यस। एंड आई थिंक इफ जब पब्लिक उसमें अपनी कमिटमेंट नहीं करती तो उसमें फिर बाद में कंप्लेन करना, यू नो, दैट इज़ व्हाट वी थिंक इज़ नॉट गुड। तो जब लॉज या इस तरह के कैरिकुलम लेके आना चाह रही है गवर्नमेंट, उस वक्त हमें बोलना चाहिए, ताकि हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, अपनी वॉइस होनी चाहिए, ताकि जो भी वो कैरिकुलम में एडिशन या डिलीशन करें हमारे इनपुट से करें। सही, बहुत अच्छी बात की। मसूद आलम साहब, इस बात का जवाब मैं जावेद साहब से भी लूँगी। आप ये बताइए कि अब इस वक्त क्यों ज़रूरत पेश आई इस एजुकेशन करिकुलम की, जबकि पहले से एक मौजूद है? तो अस्सलाम वालेकुम रुबीना, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मैं आपको थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बता दूं कि मैं स्कूल सिस्टम्स में काफ़ी सालों से इन्वॉल्व हूँ। तकरीबन 8-9 साल से मैं पेरेंट्स स्कूल काउंसिल में इन्वॉल्व हूँ। 3 साल मैं स्कूल काउंसिल का चेयर रहा हूँ हाई स्कूल में, और 3 साल सेक्रेटरी, और अभी मौजूदा जो है वो एक एलिमेंट्री स्कूल में मैं स्कूल काउंसिल में मेंबर भी हूँ। सही, यानी आप डायरेक्टली इन्वॉल्वड एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, और टीडीएसबी के साथ भी हमारी मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, और हम जो रिफॉर्म्स स्कूल में हो रहे हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सही। सबसे बड़ी जरूरत ये है कि आखिरी मर्तबा जब ये हमारा करिकुलम स्कूल का, रिगार्डलेस ऑफ एजुकेशन, न्यू सेक्स एड, जो
आखिरी मरतबा जो करिकुलम रिवाइज हुआ था वो 1998 में हुआ था जी, यानी 17 साल हो गए। 17 साल हो गए, 17 साल से स्कूल का करिकुलम रिवाइज नहीं हुआ है, तब जरूरत है कि करिकुलम को रिवाइज किया जाए। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ चीजें जो वक्त के साथ जो चेंज हुई हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया में, पहले इन्फॉर्मेशन बच्चों को घर से मिलती थी और उस्ताद से मिलती थी। अब बच्चों का उस्ताद घर से ज्यादा और टीचर से ज्यादा वो एक इंटरनेट और सोशल मीडिया हो गया है। सही। मिसाल के तौर पे जो चीजें या जो बातें हमारी एज में हम लोगों को कॉलेज में आके पता चली थी, आज वो एक 7-8 साल के बच्चे को इंटरनेट के थ्रू मिल जाती हैं। सही सही। या अगर इंटरनेट के थ्रू नहीं मिलती तो उनको अपने बड़े बहन भाइयों से या बड़े बच्चों से या क्लासमेट जो उनसे सीनियर है उनसे मिल जाती है। जो 17-18 साल पहले सिचुएशन थी उससे बहुत मुख्तलिफ हो गई है। तो ये इस बात की तो जरूरत है कि करिकुलम को अपडेट किया जाए। सही सही। और दूसरा ये है कि बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर तरीके से पहुंचाई जाए, बजाय इसके कि वो इन्फॉर्मेशन उनको गलत तरीके से मिले। या बच्चों को तो जाहिर है उनका एक मासूम जहन है, लिमिटेड उनकी सोच है, लेकिन अगर उनकी सोच से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जब मिलेगी, चाहे वो इंटरनेट से मिले, सोशल मीडिया से मिले, या किसी दोस्तों से मिले, या अपनी एज से बड़े बच्चों से मिले, सही। तो वो कभी कभी गलत रंग ले सकती है। सही सही। तो उसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि माँ बाप कुछ और कह रहे हैं, टीचर्स कुछ और कह रहे हैं। तो ये आपके नज़दीक ये ज़रूरत महसूस हुई। जावेद साहब, अगर आप इस पर भी कमेंट करना चाहें, इसके साथ साथ मैं अगला क्वेश्चन भी रख दूं क्योंकि वक्त थोड़ा होता है। ग्रेड 1 में जो सेक्चुअल बॉडी पार्ट्स का नाम के साथ ग्रेड 1 का बच्चा 6 साल का होता है, तो क्या आप समझते हैं कि ये ठीक एक चीज़ है? देखें, मैं हमारे एक तो हम आपको पता है एशियन कम्युनिटी से तल्लक है हमारा, मुस्लिम्स हैं हम, हमारे साथ और भी हमारे इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं, चाइनीज़ हैं, तो हमारे कल्चर में ये चीज़ें डिस्कस इस तरह ओपनली करनी इन क्लासरूम एंड स्पेशली एट ग्रेड 1 इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि एज उस वक्त छोटी होती है, बहुत छोटी है, और ये मटेरियल जो प्रेजेंट कर रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट इन ग्रेड 1, इट इज़ नॉट एज अप्रोप्रिएट। सही सही। मसूद साहब, ये इस पे आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे कि ग्रेड 1 में बच्चों को यहाँ तक तो ठीक है कि उनको बताया जाए कि ये आपके नो कह रहे हैं और ये आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं, तो इनकी जो है उनको इतना बताना, लेकिन नाम उनको बताना, क्या आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है? देखिए, जहाँ तक नाम का ताल्लुक है, माएँ बच्चों को बहुत छोटी उम्र में मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के नाम ऑलरेडी बता देती हैं, चाहे वो मुख्तलिफ नाम बताएं, मुख्तलिफ जबान में बताएं, मुख्तलिफ लहजे में बताएं, लेकिन नाम उनको बता दिए जाते हैं। लेकिन अब चूंकि ये एक करिकुलम जो है ये खाली एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है, थ्रू आउट अक्रॉस दी ओंटारियो है, जिसमें अलग अलग जबानों के, अलग अलग तहजीब के, अलग अलग मजहब के लोग हैं, तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इसको बाकायदा नाम, जो प्रॉपर नाम है, उन नामों के साथ बताया जाए। सही सही। एक्चुअली अगर आपकी इजाज़त हो तो आई थिंक आई विल डिसएग्री ऑन दैट कि मसूद भाई ने जो बोला है कि द कम्युनिटी इज एक्चुअली रेज्ड दिस एंड दे आर विद दिस चेंज, वो बात नहीं है। मैं इधर पढ़ रहा हूँ कि द करिकुलम फॉर ग्रेड 1 to 12 विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ओंटारियो क्लासरूम बिगिनिंग ऑफ सितंबर 2015। अब इसमें जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने कंसल्टेंट्स तो हायर किए, लेकिन कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट आने के बाद दे हैड अ वेरी एक्सटेंसिव एंड आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च द कंसल्टेंट रिपोर्ट केम आउट। हमारा क्वेश्चन एज ए कम्युनिटी है कि भाई वंस दिस रिपोर्ट केम आउट, डिड द गवर्नमेंट रियली गो आउट and knocked on the doors of the parents and the community? What is your input, what is your feedback? And I think the community was not taken with this curriculum. So basically disagreement is कि भाई ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इसको, बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी एट दिस टाइम, पहले मेरा क्वेश्चन ये भी होगा प्रेजेंट गवर्नमेंट से, जो पहले ये इतने साल रहे हैं पावर में, व्हेन दे वर माइनॉरिटी गवर्नमेंट, हाउ कम दे डिड नॉट ब्रिंग दिस अप ड्यूरिंग दैट टाइम? नाउ ऑल ऑफ अ सडन व्हेन दे आर इन मेजॉरिटी दे हैव brought this up, and they are trying to implement it without the input and feedback of the parents and community. तो ये बहुत important matter है, क्योंकि rather than rushing it through and bringing it in September 2015,
I think the parents and जो स्टेक ग्रुप्स हैं उसके मुताल्लिक इन कंसल्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. लेकिन वो क्लेम करते हैं कि हमने कंसल्टेशन नो, एज ए पेरेंट, यू नो, वी नेवर केम टू नो अबाउट इट, यू नो. और मैं ये भी ऐड करूँगा कि I am on the School Board of Islamic Foundation of Toronto. I'm not talking on the behalf of Islamic Foundation of Toronto School, but I'm just saying because being on that the school board, you know, we have concern. You know, because how we have concern, because parents come to us and they are telling us, you know, that what are we doing about it. इसका मतलब है कि and I would like to have the the input from Masood bhai, कि where does the community know, when did the government approach the community, where are the results, where are the statistics, where are the input, so we can go forward on that. सीक्रेटिव इसको क्यों रखा गया? अभी ब्रेक का वक्त हो गया है. नाज़रीन, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जावेद खान साहब ने रखा है हमारे आगे कि ये कंसल्टेशन से पेरेंट्स की या स्टूडेंट्स की जो भी कंसर्न लोग हैं, कम्युनिटी लीडर्स, हाँ जी, तो उनकी अगर कॉन्सेंट थी तो वो किधर वो स्टैटिस्टिक्स हैं जिसके थ्रू ये मूविंग फॉरवर्ड ये करिकुलम जो है हमारे सामने आया. तो इस पे हम मसूद आलम साहब से जवाब लेने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाजरीन. हम बात कर रहे हैं न्यू सेक्स एजुकेशन करिकुलम जो एक काफ़ी कंट्रोवर्सी का बायस बन रहा है. ग्रेड 1 की जो भी हमने पिछले सेगमेंट में बात की उसमें मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगी कि अगर बच्चों को ये पता हो कि नो कैसे कहना है, तो जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस होते हैं जब बच्चों को, वो उसमें शायद अवेयरनेस की वजह से कमी आ जाए. लेकिन एक जावेद साहब, क्विकली मैं आपका कमेंट चाहूँगी कि उसमें ये कहा जाता है कि बच्चों की इनोसेंस जो है वो ख़त्म होने के चांसेस हैं. इस बात से आप एग्री करते हैं कि बच्चे इनोसेंट नहीं रहते जब उनको इतनी ज़्यादा एडल्ट डिस्कशन में डाल दिया जाए? लेकिन एक और चीज़ है कि वो उस अब्यूज़ से या उन चाइल्ड रेप जो होते हैं उससे बच सकते हैं. नहीं, जिस तरह मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इन डेप्थ कैरिकुलम को पढ़ें तो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं. बिकॉज व्हाट दिस कैरिकुलम टॉक्स अबाउट इज़ कि भाई टू लर्न द बाउंड्रीज. अब वो बाउंड्रीज में ये होता है कि हाउ व्हेन अ चाइल्ड इज स्मॉल, so anybody can approach them, you know, it can be parents, it can be, you know, the family members, it can be the outside people, it can be the teachers or peers. तो उसमें where does a child draw a boundary or a line कि where to stop that person? So that is good thing about it. You know, but what we are concerned is कि right age is not appropriate at that young minds, you know, to bring them in this situation. Because we have seen कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस्लाम के ऊपर आप जाएं तो अगर आप फ़िक़्ह की बुक्स पढ़ें तो फ़िक़्ह की बुक्स में एवरीथिंग इज़ ओपन. उसमें कोई छुपाई नहीं है, कोई नहीं है कि भाई वी शुड नॉट लर्न अबाउट दीज थिंग्स. दे हैव नेमिंग इट एंड दे हैव डिस्क्राइबिंग इट, बट द थिंग इज़ कि एट एन अप्रोप्रिएट एज. सही. लेकिन ये तो आप मानते हैं ना जावेद साहब कि टीचर्स छोटे बच्चों को जो मोलेस्ट करते हैं और जो दुनिया में जो हो रहा है उससे हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते. और अगर बच्चों को पता हो कि ये मेरे पार्ट्स और ये मैंने ऊंची से बोलना है, बताना है, तो आपका नहीं ख्याल कि बहुत सारे बच्चे चाइल्ड अब्यूज से बच जाएंगे? आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच यू नो आई केम टू नो आफ्टर माय कंसल्टेशन विद द अप्रोप्रिएट पीपल, यू नो, फ्रॉम दिस गवर्नमेंट. उसमें मुझे ये बताया गया था कि what they are trying to do is, if somebody is in what you call a victim, so when the police approaches the victim, the victim should know how to describe that action. What happens, so the other party, you know, who is doing it, they should be charged appropriately. And if the child doesn't know about this thing, you know, then it is very difficult for them to explain the situation. लेकिन उसमें फिर हमारा concern ये आ जाता है, in that situation there are social services available, there are the parents group available, you know, and there are parents also. They can be a part of कि भाई हमारे बच्चे के साथ ये हुआ है और explanation ये है उसकी, you know, because a third party can explain, you know, to the police this is what happened. They really don't need to come out, you know, and explain
the children in grade 1 and grade 2 about all these things, because this is not again I will say it's not an appropriate time. صحیح. مسعود صاحب ایک تو آپ اس کو رسپونڈ کر دیں جو جاوید صاحب بات کریں, اور دوسرا وہی بات کہ اگر یہ چیزیں جو کہ جاوید صاحب نے بھی کہا کہ اس کریکولم میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں بچوں کی سیفٹی اور اویئرنیس کے لیے, لیکن اکتوبر 2014 تک اس کو بہت سیکرٹ رکھا گیا, کسی کو نہیں پتہ. ایک اسپیشل کچھ ایسے جو پازیٹیو پیرنٹ گروپس تھے ان سے بس پوچھ لیا گیا ہوگا. تو ان دونوں پہ آپ کا جو ہے وہ رسپانس چاہیے. دیکھیں یہ بڑی لمبی بحث ہے, اس کے لیے ہمیں کافی ٹائم چاہیے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے, لیکن جیسا جاوید بھائی نے ابھی کہا میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بچوں کو اویئرنیس پراپر ہونی چاہیے. ویسے تو اساتذہ سب سے پہلے استاد تو بچے کی ماں ہے اور اس کے بعد ٹیچرز ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں بہت سارے ٹیچر بھیجے بچوں کے لیے جنہوں نے بچوں کو سیکس کے بارے میں بتایا, انسانوں کو بتایا, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کرشنا نے یا گرو نانک نے یا دوسرے جو بھی دوسرے مذہبوں کے ماننے والے انہوں نے بھی سیکس پر بات کی. لیکن اب ہمارے بچوں میں کیونکہ سیم اسٹیٹ آف مائنڈ نہیں ہے ڈفرینٹ مذاہب میں یا ڈفرینٹ کلچر میں یا ساؤتھ ایشین کلچر میں یا نیٹو کینیڈین کلچر میں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو جب ایک سیم اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے تو اس سے ڈفرینس آتا ہے. مثال آپ کو میں یہ بتاتا ہوں, جیسے جاوید صاحب نے ابھی کہا کہ اگر کوئی وکٹم ہوتا ہے کوئی بھی تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. تو مثال کے طور پہ ایک شکایت اسکول میں یہ ہوئی کہ ایک بچے نے ایک بچی کو سیکشل اسالٹ کیا. بچے کا کہنا یہ تھا میں نے اس بچی کو دھکا دیا, اس کی نظر میں اس نے اس کو دھکا دیا. جیسے بچے عام طور پہ کھیلتے ہوئے جیسے اسکول میں ان کو یہ فرق نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے, لیکن اس بچی نے اس کو اس طرح لیا کہ اس نے مجھے کچھ ٹچ کیا ہے, ان اپروپریٹ ٹچ کیا ہے. تو اگر بچوں کو یہ چیز باؤنڈریز میں بتائی جائے گی کہ بیٹا آپ کی یہ باؤنڈریز ہیں, اس سے باہر یہ چیز غلط ہو جائے گی, تو شاید بچوں کے لیے اس کا کچھ فائدہ ہو. صحیح. اچھا دوسری بات یہ کہ جیسے اب گریڈ 3 کے بچے ہیں, تو ان کو مور زیادہ بتایا جائے گا ریلیشن شپس کے بارے میں. گریڈ 4 اینڈ ابو کے جو بچے ہیں ان کو ڈینجر بتائے جائیں گے, خطرات بتائے جائیں گے کہ آن لائن بچے چونکہ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, فیس بک یوز کر رہے ہیں. اور اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. مسعود سے پہلے یہیں تھوڑا سا رکیں. گریڈ 3 کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں اب سیکچول اورینٹیشن جس میں LGBT, ٹھیک ہے, لیسبین, گے, بائی سیکچول اور ٹرانسجینڈر, اور بچوں کی اپنی جو اورینٹیشن ہے اور ان کو یہ بتانا کہ آپ کی پریفرنسز کیا ہیں ٹورڈ سیکس. تو ان بچوں کے لیے کیا یہ ٹو ارلی نہیں ہے اتنی زیادہ؟ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو ایکسیپٹنس کی بجائے یہ ان کو ایک انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے, اور جو بچے اس چیز کو ٹیبو سمجھ کے یا اس کو ایک کلچرل نارم سمجھ کے اس کی طرف نہیں بھی سوچیں گے, وہ بھی سوچنا پہ مجبور ہو جائیں گے. تو یہ کیا اس کی طرف اس کو دھکیلا جا رہا ہے بچوں کو؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ گریڈ 3 کے بچوں کو جہاں سیم سیکس ریلیشن شپس کے بارے میں بتایا جائے گا, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسلم کلچر میں یا ساؤتھ ایشین کلچر میں یہ چیز موجود نہیں ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو ان بچوں تک بھی وہ معلومات پہنچیں گی جو ان کے لیے یا ان کے پیرنٹس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صحیح, لیکن یہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جاوید صاحب کہ اس کو ہم ایگزسٹ کرتی ہے؟ ایون قرآن شریف میں بھی پوری ایک قوم اس کے وجہ سے تباہ کی گئی, ایک چیز تو ہے نا نیچر میں. تو کیا جاوید صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کیسے بچوں کو کیا بتایا جائے, کس طرح بتایا جائے, یا نہ ہی بتایا جائے, پردہ ہی ڈال کے رکھ دیا جائے؟ نہیں, اگین وہ ایوری تھنگ فالز ڈاؤن ٹو دی فیکٹ کہ بھائی اٹ از ناٹ دی ایج اپروپریٹ. میرا لیے جب گریڈ 3 از دی ایج از ٹو ونریبل کہ بھائی ٹو نو اباؤٹ دیز تھنگس, اور گورنمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دس از ناٹ کینیڈا فرام 1974, دس از اے نیو کینیڈا. نیو کینیڈا از یو نو دی ملٹی کلچرل. There are the reservations and they have concerns of the communities who have immigrated to Canada, and they're part of the Canadian community, and if they have any concerns, I think those concerns should be looked into. Mainly our concern is that our children are too young to be taught, you know, about sexual orientation and the body parts, and you know, openly the relationship between you know, man and a woman, you know. So what we are trying to say کہ بھائی ہمیں اس کو صرف چینج یہ کرنا ہے کہ we are not against implementation, we are just changing it کہ بھائی we should
put it up to higher grades. کہ بھائی it is too early at this time, because we think, you know, that at this time when the children's mind is very what you call innocent, as you said, you know, we should not be trying to manipulate that to put them towards those lines where maybe they don't want to go. For example, you know, same sex orientation, you know, at that time maybe some children are not even thinking about it, but we are telling them, oh, this is good thing to do, you know. So we are kind of a promotion of this inclination. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جب وہ تھوڑے سے میچور ہو جاتے ہیں, when they become, you know, higher grades 7, 8, 9 grades میں اگر آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں, the children's mind is a little bit mature, and if they make up their mind and they have to know about these things, that will be more appropriate age group, you know, and classes to discuss. صحیح. اچھا جاوید صاحب اور مسعود صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک کویسچن آپ دونوں کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں کہ یہ جو کریکلم آیا تو اس میں ایک ریزن یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ پریگنینسی ریٹ تو گرا, لیکن جو سیکچولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز ہوتی ہیں STI, وہ ریٹ بڑھا. یہ ان کی پاس جو ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق لبرلز کا جو کلیم ہے, جو ان کی پرو پہ اس پہ بات کرتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اب جیسے جاوید صاحب نے بات کی کہ یہ والی چیزیں بعد میں بتانی چاہیے, تو اب لوگ بچے یہ سمجھیں گے, اور کیونکہ پیوبرٹی جو ہے اب 8 سال میں سٹارٹ لڑکیوں کی کہہ رہے ہیں کہ ہو جاتی ہے, تو اب اس میں یہ کتنا چینج آیا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو وہ پریگنینسی سے بچنے کے لیے بچے جو ہیں وہ اب جو دوسری چیزیں ہیں اورل یا اینل سیکس کی طرف جب جا رہے ہیں, تو اب ان چیزوں کو اگر اسکولوں میں نہیں بتایا جائے گا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو صرف پریگنینسی سے نہیں بچانا, انفیکشن سے بھی بچانا ہے, تو اس کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ کریکلم کے اندر یہ چیزیں ہوں؟ آپ دونوں سے میں جواب لوں گی. ناظرین ابھی وقت تو ایک بریک کا, چلتے ہیں بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں نیو سیکس ایجوکیشن کریکلم کی, اور اس میں ہم جو میں نے ابھی بریک سے پہلے کویسچن کیا تھا کہ اس چیز سے ہی بچوں کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ صرف پریگنینسیز سے ہی بچنا جو ہے وہ اس کا ہی نہیں پتہ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ جو ڈیزیزز یا انفیکشنز ریلیٹڈ ہیں جو آلٹرنیٹیو وے سے بچے نکالتے ہیں یا جو ان کو نظر آتا ہے انٹرنیٹ پہ, جو بھی وہ ان کے سورس آف انفارمیشنز ہوتی ہیں, تو اس کی اویئرنیس اگر اسکولوں میں دی جائے تو اس میں مسعود عالم صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو گریڈ 7 سے بچوں کو یہ والی اویئرنیس دیتے ہیں تو کیا یہ ایک اچھا ایڈیشن نہیں ہے؟ دیکھیں اس لحاظ سے یہ اچھا ہے کہ جیسے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز STD یا سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن STI جو تھے وہ بچوں کو اگر پتہ ہوگا, جس طرح انہوں نے اب بچوں کے لیے انکلوڈ کیا ہے ڈینجرز آف سیکسٹنگ, تو اگر بچوں کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی تو بچے اس سے بچیں گے, کیونکہ ان کی اپنی ریسرچ کے مطابق یا منسٹری آف ہیلتھ کے مطابق اب جو ڈیزیزز ہیں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز بچوں میں بڑھ رہی ہیں. وہ اس لیے کہ جو خراب لوگ ہیں یا جو ایول لوگ ہیں جس میں بچوں کے کچھ قریب رشتہ دار یا ان کے دوست یا ان کے پڑوسی شامل ہیں, تو وہ یہ اپنی یہ حرکتیں بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنی بچوں میں یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں. اب اس کو اگر بچوں کو یہ چیز کے بارے میں علم ہوگا کہ اس کا کیا خطرہ ہے یا اس سے کیا چیز ان کی لائف میں خرابی لا سکتی ہے, تو یہ ایک اچھا انکلوژن ہے. لیکن مسعود صاحب آبجیکشن یہ آتا ہے اس پہ کہ اگر اس کو جن لوگوں کو یا جن بچوں کو نہیں بھی پتہ ہوگا تو وہ بھی اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہے تو چلو ایکسپیریمنٹ ہی کر کے دیکھ لیتے ہیں, تو وہ اویئر ہو جائیں گے. یعنی لیکن بچوں میں کیوریوسٹی تو قدرتی طور پہ, چاہے میرا بچہ ہو یا کسی کے بھی بچے ہوں, اس بارے میں بحیثیت فادر میرا اپنا بھی ایک انسٹینس ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو چیز بچوں کو ایج اپروپریٹ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس سے کم عمر کے بچوں تک نہیں پہنچے گی, اور یا جو چیز نہیں بتا رہے آپ, اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ یا اگر آپ نے اگر بتائی ہے کسی بچے کو, کیونکہ نارملی بچے آپس میں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, سبلنگ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, بہن بھائی آپس میں چیزیں شیئر کرتے ہیں, یا پڑوسی بچے آپس میں شیئر کرتے ہیں. تو اگر جو ایک کسی بڑے بچے کو جو بات پتہ چلی ہے یا اگر اس نے ایک نئی چیز
سیکھی ہے یا سمجھی ہے, تو اگر وہ اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرے گا اپنے کسی چھوٹے سبلنگ کے ساتھ یا چھوٹے پڑوسی کے ساتھ یا چھوٹے کلاس میٹ کے ساتھ, تو اس کو تو پلیجر اس سے مل سکتا ہے. لیکن چھوٹے کے ساتھ جو ہوگا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے نتیجے میں برائی مزید نہیں پھیلے, سوشل لیول پیدا نہیں ہوگا. صحیح. جاوید صاحب, اس بات سے کیا آپ کنونس ہیں کہ یہ اگر بتا دیا جائے تو چھوٹے بچے بچ سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ بھئی پیرنٹس جو ہیں وہ پیرنٹس جو ون آف دی پرپوزلز یا سجیشنز یہ آ رہی ہیں کہ بھئی دی پیرنٹس آر دی بیسٹ پیپل ٹو فائنڈ کہ اپروپریٹ ٹائم کون سا ہے ان کے بچوں کو بتانے کے لیے. آف کورس ٹیچرز مطلب ویگلی بتا سکتے ہیں بٹ ناٹ ٹو گو ان ایکسپلیٹڈ مینرز, کہ بھئی اس کو بالکل کھول کے بتا دیں کہ کیسے کرنا ہے. لیکن اگر وہ ویسے بتا دے کہ بھئی دیر آر باؤنڈریز میں اگین آ جاتا ہے, کوئی آپ کو ہاتھ لگاتا ہے, چھیڑتا ہے, آپ کو کچھ کہتا ہے, یا یو نو سو دیٹ ول بی مور اپروپریٹ ایجوکیشن کہ بھئی دے شوڈ بی اویئر آف دیز تھنگس. لیکن ریئلی ٹیلنگ دی ایکشنز اینڈ یو نو دی انوالومنٹ کہ بھئی ایسے ہوگا, یہ ویسے ہوگا, تو آئی تھنک دس از ویئر آور کنسرنز آر کہ بھئی دیٹ از ناٹ این اپروپریٹ ایرینا ٹو ڈسکس آل دیز تھنگس. تو وہ اگر آپ پیرنٹس پہ رہنے دیں یا بروشرز پہ رہنے دیں, منسٹری آف ہیلتھ بروشرز بھی پرنٹ کر سکتی ہے, دیٹ کین بی ہینڈیڈ ٹو دوز گریڈس, اسٹوڈنٹس آف دوز گریڈس, اینڈ دے کین گو ہوم اینڈ ریڈ اٹ فار دیم سیلوز. مطلب رادر دین یو نو ان کلاس روم انوائرمنٹ آپ ڈسکس کریں جہاں کہ میلز اینڈ فیمیلز آر سٹنگ ٹوگیدر, اور جس طرح آپ نے کہا کہ وٹ وی تھنک اٹ از اے لٹل بٹ آف you know kind of a before the time, you know kind of a promoting کہ these are also other options available, you know, to satisfy themselves. So this is our concern. Again, everything can be achieved by consultation and by discussion, and which we think as a community that we were not taken into consideration, you know, especially with this curriculum. صحیح. مسعود صاحب, جیسے اس کریکولم سے عام کانسیپٹس لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کیا یہ ایسا ہے کہ اس کریکولم سے ہومو سیکچولیٹی کو یا میسٹربیشن کو ایک بچوں میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے, یا ایک اچھی عادت کے طور پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنایا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی بات ہے کریکولم میں مسعود صاحب؟ دیکھیں, کریکولم میں اب انہوں نے ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گی. خالی انہوں نے ابھی یہ ایک تھیوری لے کے آئے ہیں کہ یہ چیز اس طریقے سے امپلیمنٹ ہونی چاہیے. صحیح. اب میں یہ کہتا ہوں کہ I have been involved in education system for a very long time, and there are always a certain number of parents who don't want any sex ed curriculum, but there are some people who want it, right? But میں بھی اس میں کہتا ہوں کہ بچوں کو سیکس ایجوکیشن ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے, کہ تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ان کی کیا باؤنڈریز ہیں اور اس کی کیا نقصانات ہیں, کیا فائدے ہیں. اچھا, مجھے میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں جاوید صاحب کی کہ وہ ایج اپروپریٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ ہومو سیکچولیٹی کو یہ ایکسیپٹ کرنے کو کہہ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے. جی ہاں, آئی مین اچھی چیز سے مراد ہے کہ یہ کسی کے لیے. اور دوسرا یہ جو میسٹربیٹ کا ہے وہ اس میں بھی آپشنز ہے, اور کلاسوں میں بھی یہ آپٹ آؤٹ کر سکتے ہیں بچے کہ یہ اس کلاس میں جائیں ہی نہ, کہ ایسے ہے. میں آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں. نہیں, بچے اپنے اون پہ نہیں کر سکتے یہ ڈیسائیڈ, کیونکہ 14 سال سے چھوٹے بچے کے لیے لازمی پیرنٹس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. نہیں, آئی مین پیرنٹس یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ بچہ کلاس میں جائے گا یا نہیں جائے گا. ہاں, یعنی یہ یہ آپشن نہیں ہے کر سکتا کہ میں کلاس میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. صحیح صحیح صحیح. لیکن ہائر گریڈس میں میرا خیال ہے جب وہ بچہ آئی تھنک گریڈ 10 11 12 کی کیا ایج ہوتی ہے مسعود بھائی, اراؤنڈ وچ ایج؟ سو دے آر کائنڈ آف اے کنسیڈر ایڈلٹس نا. لیکن یہاں 16 سال کے بچے کو یہ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کر سکے. آف کورس, یا سو اس لیے آئی تھنک اگین وہ ایوری تھنگ, جس طرح میں نے پہلے کہا
کہ بھئی ہائی اسکول ول بی مور اپروپریٹ. تو چھوٹے بچوں کو آئی تھنک دس از ویئر وی ہیو اے کنسرن. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے, یعنی یہ جو کریکولم آئے گا اس سے بچے, جیسے عام کانسیپٹ یہ ہے کہ جو سیکس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے وہ بھی سوچنا شروع ہو جائیں گے اور ان ٹرمز کے بارے میں. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یونائٹڈ نیشنز کی انفارمیشنز کے مطابق یہ آلریڈی بچوں میں چیزیں آ جاتی ہیں, اور اس میں صرف فرق یہ ہے کہ وہ, بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ویٹ کریں فار لانگر ٹائم. لیکن اس میں پھر مجھے ایک اور کوشچن بھی آئے گا ذہن میں کہ بھئی بیفور امپلیمنٹیشن ہاؤ مینی کنٹریز دے ہیو اسٹڈیڈ. یو کے میں ہماری کافی کمیونٹی ہے جو کہ امیگرینٹ کمیونٹی ہے, اسٹیٹس میں ہے, تو آئی ہیو دے لکڈ انٹو دی کیریکولم آف دوز کنٹریز ٹو سی اف وی آر ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ. تو this is all comes down to the fact کہ what is the research, where are the results of that research and consultation and and the community involvement and the feedback received. If they bring this up in the air, in the media, کہ this is what we receive, this is what 65% of the parents are with this curriculum, then it is more appropriate. لیکن just to muscle it through, without any further consultation, when they are seeing the opposition, and kind of a what you call a resentment in the communities by them being at the Queen's Park or in the schools or withdrawing their children from classes. So the government should look into that, that there is something which the community doesn't want. There is always a way, give and take. Okay, we want this to be implemented. Yeah, unko convince kar. Yes, or convince with facts, right? Or this is what we will take it off. Okay, grade 2 is not good, but we will do it in grade 4, in grade 5. Of course the parents will understand, because نہیں, اور پیرنٹس کو بھی آپ کا نہیں خیال کہ اسٹرائک کرنے کی بجائے, اور بالکل اس ملٹی کلچرل سسٹم میں جہاں پہ ہم اپنا ریلیجن یا اپنا کلچر امپوز نہیں کر سکتے, لیکن ہم سجیشنز ضرور دے سکتے ہیں. یہ میرا نیکسٹ پوائنٹ آپ سے تھا کہ بھئی وی آلویز کمپلین آفٹر دی فیکٹس. صحیح. I will just ask a question to my community. How many community members ever, like Masood Saab, they have involved themselves in the parents councils, in the school boards, in the school as a school trustees. Everybody want to be MP, everybody want to be an MPP, right? Right, but they have to study this curriculum, they have to go through it and plus and points, and then they have to lobby the government کہ bhai how we can get the best out of it. صحیح. ناظرین, ابھی بریک کا وقت ہو گیا, اس کے بعد اسی ٹاپک پہ ہم بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کریکولم کی, اور جاوید صاحب جیسے ہم سیکسٹنگ وغیرہ کا ہے, اور کہتے ہیں کہ اگر گریڈ 4 کا بچہ جو ہے یا گریڈ 3 کا بچہ, اس کو سیل فون بھی دیا جا رہا ہے, انٹرنیٹ پہ بھی اس کی ایکسیس ہے, اور تو اس میں یہ چانسز ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو تصویریں بھی بھیجتے ہیں, گرافکس بھی سینڈ کرتے ہیں. تو وہ اس میں کیا ایک اچھا ہے کہ وہ اس کے بارے میں اویئرنیس ٹیچر کے منہ سے بچوں کے پاس جائے؟ میں جس نے پہلے کہا تھا کہ کئی چیزیں اس کیریکولم میں پازیٹیو ہیں, جس طرح میں بھی مسجد سے منسلک ہوں, اور ہم اسپیسیفکلی اپنے امام سے کہتے ہیں کہ he picks up 1 or 2 جمعز and he talks about these things. تو اس میں ہم بچوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ایوری تھنگ از ریڈیلی اویلیبل. آج کل انٹرنیٹ پہ ہر چیزیں اویلیبل ہیں, بٹ ایک چیز کا آپ نظر رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. واٹ آر یو ڈوئنگ, واٹ آر یو لوکنگ ایٹ. سو اگر آپ کے ذہن میں صرف وہ آ جائے نا, تو اٹ ول اسٹاپ یو فرام وزٹنگ دوز sites and all that. تو اس کے برعکس yes it is a challenge, and it is challenge in all the schools کہ بھئی یہ سیکسٹنگ جو آج کل بچے کر رہے ہیں, this is another way of اس کو سائبر بولنگ بھی کہتے ہیں. اس میں تھریٹننگ میسیجز بھی آتے ہیں, اس میں دوسرے بچوں کی تصویریں بھی آتے ہیں. تو اس گورنمنٹ نے ایک اور بہت اچھی چیز کی ہے, لبرل گورنمنٹ نے, کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے سیکشول ہراسمنٹ کے وہ لاز لے کے آئے ہیں. ان each companies and each corporations, if you see something going along where somebody is being sexually harassed
or any kind of harassment, then they are kind of promoting ke bhai that the victims and the peers, the co-workers, they are reporting that to the human resource or to the parents or to the principals and all that. So that is a good point. लेकिन इस चीज़ को डेफिनेटली हमें अपने बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि ये चीज़ जो है, इसको जो इंटरनेट है या सेल फोन्स हैं, this is for your benefit. You should use it more appropriately because at the end of the day, you can be the victim if you use it in appropriate way. But in another sense, to be a successful individual, use that for educational purposes. Visit those sites which are promoting the education and information. आजकल libraries में बच्चे नहीं जा रहे, but everything is readily available on Google and through internet. So if they use that for positive interaction for their studies and for education and for information, I think that will be good. So this message, if it comes through from the teachers to the children in any grade, we are okay with that. But the message should go that the internet or the cell phones or the other gadgets can be used more positively. सही. मसूद साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि क्या लोग कहते हैं कि जी हम अब हमारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी बड़े जेंटलमैन हैं, हमने उनको सब बताया हुआ है, तो वो इनोसेंट भी उनको समझते हैं, तो वो कहते हैं ज़रूरत नहीं है कि टीचर उनके अपने तरीके से ब्रेन वॉश का लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा. तो आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को जहाँ तक जरूरत की हद तक मालूमात नेसेसरी पहुँचाने की जरूरत है वो जरूर पहुँचानी चाहिए. उससे ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम बच्चों के लिए क्रिएट कर हो सकती है. इसलिए कि जहाँ तक, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर मिसाल दूँ सेक्सटिंग की, कि सेक्सटिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. पहले जनरेशन से ये होता आ रहा है कि यंग पीपल या एडल्ट जो थे वो एक्सचेंज करते थे सेक्सुअली सजेस्टिव मटेरियल या लेटर या इंफॉर्मेशन. अब ये चीजें बच्चों में आ गई, इसलिए कि बच्चों के हाथों में आईपैड आईपॉड आ गए हैं. तो बच्चों को बहुत बताने की जरूरत है कि वो फोटो या वो वीडियो जो वो एक दूसरे से अप्रोप्रिएटली शेयर कर सकते हैं, वो प्राइवेटली शेयर गलत चीजें ना करें. क्योंकि अगर उन्होंने एक मरतबा कोई डिजिटल इमेज किसी से शेयर कर ली इंटरनेट पे, तो विद इन सेकेंड्स वो वायरल हो सकती है. और वंस यू पोस्ट समथिंग इट विल नेवर बी टेकन बैक. तो वो खतरा उसका अपनी जगह मौजूद है. सही. वो अमेंडा टॉड की जो एक ब्रिटिश कोलंबिया की बच्ची ने सुसाइड की थी. जी हाँ, बच्चों ने सुसाइड भी की है फेसबुक पे उसने अपनी. अच्छा, दूसरी एक बात और इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक स्टडी हुई है रिसेंटली या थोड़ा सा पहले, उसके मुताबिक कि 50%, 51% या मोर देन 50% टीन गर्ल्स जो हैं वो इससे अफेक्ट होती हैं कि उनको आदमियों से इस बात का प्रेशर होता है कि वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल शेयर करें. और जबकि अदरवाइज लड़के जो हैं वो खाली 18% इससे अफेक्ट होते हैं. तो ज्यादा प्रेशर यंग बच्चियों के ऊपर है. सही. और क्योंकि ये इलीगल है हमारे फेडरल लॉ में, लेकिन फिर भी अगर ये बच्चों तक पहुंचता है तो इसके नतीजे जो हैं मुआशरे पे बड़े गलत पड़ रहे हैं. आलम साहब, ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी में हम अपने जैसे हम हमारे रिलीजन में या हमारी सोसाइटी में कल्चरल हमारे नॉर्म्स हैं, बच्चियों के सामने हम अभी तक उस तरह के नाम भी नहीं ले सकते, बात भी नहीं कर सकते, खुद भी नहीं वो लफ्ज़ के बोल सकते. तो ऐसी सूरत में जब स्कूलों से उनको ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट लड़कों के साथ बैठ के मिलें, तो उसमें बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पाकिस्तानी जो पेरेंट्स हैं वो इस मल्टी कल्चरल को कैसे कबूल करें, उनका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? ये चीज काफी अरसे पहले मेरे सामने आई थी जब मेरी बच्ची ग्रेड 7 में थी और उसने मुझसे कहा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अपने टीचर से क्योंकि वो सेम सेक्स की बातें क्लास में कर रहे हैं उसके क्लास में. तो मैंने उस पर ये स्टैंड लिया था कि आपके जो जाती व्यूज हैं वो अपने घर तक रखें, अपनी जात तक रखें, क्लास से बाहर रखें. क्लास में उसको शेयर ना करें. और जो बच्चों को अप्रोप्रिएट करिकुलम के मुताबिक बताने वाली चीजें वहां तक बताएं, उससे आगे ना बताएं. और ये भी हमने कहा था कि बच्चियों को अगर कोशिश ये हो सकती है कि उनकी क्लासें अलग अलग हों, बच्चियों को अगर फीमेल टीचर पढ़ा दें यही चीजें वो बता दें और बच्चों को मेल टीचर बता दें, तो मेरे ख्याल में उसका ज्यादा अच्छा फायदा होगा कि बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच भी जाएगी और वो एक दूसरे के सामने भी नहीं पहुंचेगी. जो सेंसिटिविटी है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी. ट्रेंड होंगे तो वो अच्छे तरीके से मेरा ख्याल है. जी हाँ, और मतलब बच्चियां अपनी एक फीमेल टीचर से ज्यादा अच्छे अंदाज में पूछ सकती हैं बजाय इसके
کہ وہی بچی میرے ٹیچر سے پوچھے. صحیح. جب ایسا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جب ہم بات کرتے ہیں ہومو سیکچولیٹی وغیرہ کی تو ہمارے تو ریلیجن میں منع ہے, تو کیا کہیں گے آپ اس کریکلم میں اس ایڈیشن کو, جو اس کی اویئرنیس کے بارے میں جو ایکسیپٹنس کہتا ہے, تو وہ بچے جب یہ کلاس میں, کئی بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فورس کیا جاتا ہے, یہ بھی ایک سارٹ آف ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ اگر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا اس کو قابل نفرت سمجھتے ہیں تو ان کو خود سے یہ چیز وہ عطاب میں آ جاتے ہیں بچے, تو ان پہ بھی یہ بھی ایک طرح کا پریشر ہے کہ وہ اس چیز کو کریں. تو اس معاملے میں مسلم بچے یا مسلم فیملیز اپنے آپ کو کینیڈا کے سسٹم میں کیسے کرنا چاہیے ان کو؟ اس کا سمپل سا سولوشن یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اسلامک ماحول امپلیمنٹیشن بچپن سے کر دیں اور اسلامک ٹیچنگ جو ہے اس پہ ہم ترجیح دیں, اور اگر جس طرح اسلامک سکولز ہیں وہاں کے بچے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ان چیزوں میں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں ان سکولوں میں ڈسکشن نہیں ہوگی. تو اس سے میرا خیال ہے کہ ان کی فاؤنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو نو میٹر آپ ان کے ساتھ کیا ڈسکس کریں ان ارلی ایجز, اگر ان کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے, اگر ان کو پتہ ہے کہ بھئی اسلام کیا کہتا ہے ریلیشن شپ میں کہ وی آر ناٹ پرو مطلب سیم سیکس, تو ان کو اس کے بیس کے اوپر اسلام کی نظریے سے سوچنا پڑے گا. اور اگر ان کو اسلام میں زیادہ وہ ہے, نالج ہے اسلام کی, اور انہوں نے پڑھا ہوا ہے, انہوں نے سیکھا ہوا ہے مطلب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور فقہ کی روشنی میں, تو ان کے لیے اپروپریٹ نہیں ہوگا کہ بھئی اس کو کیا مطلب ہاؤ ڈڈ دے موو فارورڈ, واٹ از دیئر نیکسٹ اسٹیپ. اٹ ول بی مچ ایزیئر فار دیم. اینڈ فردر ٹو دیٹ, جیسا مسعود بھائی نے کہا تھا کہ بچوں کو اگر وہ کلاس روم انوائرمنٹ میں ہے تو ان کو دے شوڈ نیور کیپ دیئر فیلنگس اور دیئر کامنٹس ٹو دیم سیلوز. ان کو چاہیے کہ وہ ایز کلاس روم میں اپنے انپٹ دیں, ایکٹیو پارٹیسپیشن کریں, کیونکہ انہی کی وجہ سے they will make a change in the environment. Otherwise, the teacher will know that, he cannot, influence the mentality of the kids towards the same-sex marriages. He will know that there are other students who doesn't want or they do not feel positive about it. So he will know his boundaries, how much to go further. So apne comments ضرور دینے چاہیے positive. That is always good thing کہ بھئی that makes the difference in the world when you bring your comments, positive thinking, up front. جاوید صاحب ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات کو لے کے کہ the best approach to talk about sexting is to take a non-judgmental and informational approach rather than imposing something on a religious grounds. ریلیجیس گراؤنڈ ہم اپنے گھر میں کنٹرول کر سکتے ہیں, مساجد میں, مدرسے میں کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی ریلیجیس بلیوز ان کے اوپر اپلائی کریں یا ان کے اوپر انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں تو شاید ہمارے کینیڈین معاشرے میں یہ وہ ایکسیپٹ نہ کریں. اپنا کمنٹ یا اپنی جو ریزرویشن ہے نا بجائے اس کی, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچوں کو یہ ایکسیپٹنس کا پریشر ذہن میں فیل ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنی فریڈم پہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں کیوں اتنا پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی. اور اگر وہ اسٹوڈنٹ گڈ مسلم ہے نا, he will not feel that. He will know that this is bad and this is not, I'm not going to go forward with that. صحیح. اگر سائنٹیفکلی اور لاجیکلی وہ ان کے پاس پوائنٹس ہوں تو وہ ضرور کنوے کریں. مسعود صاحب آخری کچھ سیکنڈز ہیں, آپ پلیز اس کریکولم کے بارے میں یہ بتائیے کہ پیرنٹس کو کیا رسپونڈ اب کرنا چاہیے, یہ اسٹرائک جو ہے یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا اور کس طرح ریئیکٹ کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں اسٹرائک جو ہے نا وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ہفتے کے بعد پھر کیا ہوگا, پھر آپ مزید ایک مہینے کے لیے تو اسٹرائک پہ نہیں جائیں گے. یعنی یہ انفلوئنس نہیں کرے گا کسی ڈیسیژن کو. دیکھیں آپ کا کینیڈین چارٹر آف رائٹس آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنی بات آگے کریں, پہنچائیں آپ آگے. کوشش یہ ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں, ڈائلاگ کرنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ ان کو ڈائلاگ ٹیبل پہ لانے کی کوشش کریں. صحیح. آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنے پرنسپل کو لیٹر لکھیں, کیسے, ٹھیک ہے, اپنے اسکول کے پرنسپل کو
ای میل بھیجیں کہ مجھے یہ باتیں کلیئر کی جائیں. اس کی کاپی آپ چاہیں اپنے اسکول کی سپرنٹینڈنٹ جو آپ کی ٹی ڈی ایس بی یا ٹی سی ڈی ایس بی کی سپرنٹینڈنٹ ہیں یا ٹرسٹی ہیں ان کو بھی بھیجیں, اپنے اسکول بورڈ کے سپرنٹینڈنٹ کو بھیجیں, منسٹر آف ایجوکیشن کو بھیجیں, اگر آپ پریمیئر آفس کو یا پریمیئر کو بھی بھیجنا چاہتے ہیں ان کو بھی بھیجیں. ہوتا یہ کہ ہم جو کام کرنے کا ہے وہ کرنے کے بجائے شور زیادہ کرتے ہیں اور ایکچوئل کام. صحیح ہے, آپ کی سجیشن ہے کہ یہ ہونا چاہیے. جاوید صاحب آپ کی کیا سجیشن ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ مجھے میں یہی کہوں گا اینڈ میں کہ بھائی سب سے بڑی چیز ہے وی شوڈ ایکٹیولی انوالو اور سیلف ود دس ایشو. وی شوڈ ٹیک اونرشپ آف دس ایشو اینڈ وی شوڈ میک شیور کہ بھائی جو ہم اس کو اپنا اپوزیشن ہماری ہے وہ کس بنا کے اوپر ہے. وی شوڈ برنگ دس پوائنٹ ٹو دی گورنمنٹ اینڈ ٹیل دیم یو نو وی آر ناٹ اگینسٹ دس کیریکولم بٹ دیز آر سرٹن تھنگس وچ وی ڈونٹ لائک اٹ, سو لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. اینڈ آئی تھنک دی کنسلٹیشن از دی بیسٹ وے آف ریزالونگ تھنگس ریزولوشن کے لیے. اور میں ایگری کرتا ہوں مسعود بھائی کے ساتھ کہ بھئی دی اسٹرائک از ناٹ دی سولوشن, کیونکہ اسٹرائک میں کیا ہوگا کہ ہمارے بچے ہی افیکٹ ہوں گے بیکاز دے ول لوز دی ایجوکیشن فار اے منتھ 2 months واٹ ایور. بٹ اگین ایکٹیولی انوالومنٹ taking the ownership of the issues and the problems which are encountering us and how we go about this thing is, as we said, you know, send letters to your MPPs, send letters to the Premier, you know, send letters to your principals, and once again I will say go and visit your schools, go and be part of the parent council meetings, go and see your school trustees, be a part of that, because you elected school trustees. They have to look into your concerns, opinions and concerns. Thank you so much جاوید صاحب اور مسعود عالم صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, جو گورنمنٹ ہے میرا جو انہوں نے سیکریٹو اس کو رکھا اور کنسنسس کی جو بات کرتے ہیں اس کے کوئی کلیئر ایویڈنس نہیں ہے کہ کدھر ہے, اس بات سے زیادہ میرا خیال ہے کہ پریشانی پیرنٹس کے درمیان میں پھیل رہی ہے. اور کریکولم میں جو ایج کو لے کے یا کچھ اس طرح کی 1-2 چیزیں ہیں جن پہ کانفلکٹ ہے اس پہ بات کی جانی چاہیے, اور جو انہوں نے سجیشن دی اس کو سننا چاہیے پیرنٹس کو, بجائے اس کے کہ اس کو ایک ایگریشن میں کنورٹ کر دیا جائے. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ, تب تک اللہ حافظ.